اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر بردرس اینڈ سسٹرس ان اسلام، اس ویلاگ میں ایک اور مسئلہ لے کر آیا ہوں جو اس امت میں بہت زیادہ رائج ہے، اور اس کا بیسس ہے ایک گڑی ہوئی، ایک جھوٹی، ایک فیبریکیٹڈ حدیث، اور اس کی وجہ سے لوگ کو جھوٹی تسلی ملتی ہے کہ جنت میں جائیں گے وہ، اور اس حدیث کا جو ورڈنگ ہے وہ ہے "He who begets a son and names him Muhammad for the sake of blessing, both he and his son will be in Jannah"۔ تو یہ جو ہے، اس کو اگر اردو میں کہیں تو یہ کہیں گے کہ جس کا کوئی بیٹا ہو اور اس کا نام وہ محمد رکھے برکت کے لیے، تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت جائیں گے۔ اور بالکل صحیح بات ہے، میرا جیسے نام ہے تو میرا نام محمد تبریز عالم ہے، میرے بھائی کا نام میں بھی محمد ہے، میرے دوسرے بھائی کے نام میں بھی محمد ہے، میرا اور باقی جو بھائی ہیں اور جو کزن ہیں سب کے نام میں محمد ہے۔ تو اس لیے ہی لوگ محمد نام رکھتے ہیں، جبکہ جو فرسٹ نیم ہے وہ فرسٹ ہونا چاہیے۔ جیسے میرا نام تبریز ہے تو یہ تبریز ہونا چاہیے۔ اب میں اگر جیسے سعودی عرب جاتا ہوں تو وہاں پہ وہ میرے کو تبریز نہیں بولتے، وہ میرے کو محمد بولتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو حدیث ہے، یہ ابن بکیر نے کہ اس کے راوی ہیں، اور اس کو امام ابن جوزی نے فیبریکیٹڈ کہا ہے، گڑی ہوئی حدیث کہا ہے۔ اللہ کی لاکھوں رحمت ہو ان امام جوزی پر، جنہوں نے ہمیں ان گمراہ کن عقائد سے اور ان گڑی ہوئی حدیثوں سے بچایا، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں اور ہم اللہ کے دین پر چل سکیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کریں اور سنت پر عمل کریں۔ یہ اس کی قواعد یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کی قواعد اس لیے ہے کیونکہ اس حدیث کی وجہ سے ارجاء جو ہے، الف رے جیم عین، تو یہ جو ہے اس کو یہ پروموٹ کر دی۔ ارجاء کا مطلب یہ ہے لبرلزم، مطلب کہ کچھ بھی ہو تیرے محبوب کے امت سے ہیں، یا اللہ کچھ بھی ہو، غریب ہیں ہم، جو ہے چور ہیں، جھوٹے ہیں، بے نمازی ہیں، ہم ٹھگ ہیں، ہم زانی ہیں، ہم بے غیرت ہیں، لیکن یا اللہ ہم تیرے نبی کے امت سے ہیں تو ہمیں جنت دے دے۔ یہی پوری امت کا طریقہ ہے کہ صاحب اگر اللہ کا تو نام ہی نہیں لیتے تو فلاں عبد القادر جیلانی آ جائیں گے، عبد القادر جیلانی نہیں آئیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے قبر میں۔ تو میرے بھائی ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ تو یہی سب چیزیں ہیں، یہ لبرلزم ہے کہ مطلب کرو کچھ مت، مطلب فجر کی نماز کے لیے آپ اٹھ نہ پائیں، فجر کی نماز کے لیے آپ مسجد نہ جا پائیں، آپ باقی نمازوں میں مسجد نہ جا پائیں، لیکن آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ آپ جنت جائیں گے۔ تو یہی چیز ہے، یہی شیطان کا طریقہ ہے، اسی طریقے سے شیطان جو ہے وہ گڑی ہوئی حدیثیں جو ہمارے اندر فٹ کرتا ہے، اور پھر کیونکہ وہ جوسی ہوتی ہیں تو، اور جو صحیح حدیث ہوتی ہے اور جو قرآن مجید کی جو آیات ہوتی ہے اس میں کرنی پڑتی ہے محنت، اس میں لگتی ہے محنت، قرآن مجید کو سمجھنے میں لگتی ہے محنت، حدیث کو سمجھنے میں لگتی ہے محنت۔ اور یہاں پہ لوگوں نے کیا کر رکھا ہے، آؤٹ سورس کیا ہوا ہے کہ فلاں مولوی بتائے گا، فلاں یہ بتائے گا، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ارے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ ہی قبر میں جاؤ گے اور پھر اس کے بعد جو ہے امن اعمال کے حساب سے آپ جنت جاؤ گے یا جہنم جاؤ گے۔ تو آپ نے کیسے اس کو کر دیا، اس کو ہلکا جان لیا کہ دنیا بھر میں تو آپ جو ہے جب سامان لینے جاتے ہیں تو آپ 10 دکانیں دیکھتے ہیں، اور دین کے لیے آپ نے کیا کرا، جدھر پیدا ہو گئے بس وہی ہیں آپ۔ اگر آپ ابھی مسلمان کیا پیدا ہوئے تھے تو آپ مسلمان ہیں،
اگر بریلوی کیا پیدا ہوئے تھے تو بریلوی ہیں، دیوبندی کے پہلے کیا پیدا ہوئے تھے تو دیوبندی ہیں، اہل حدیث کیا پیدا ہوئے تو اہل حدیث ہیں، شیعہ کیا پہلے پیدا ہوئے تو شیعہ ہیں. خدا نخواستہ آپ ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے تو آپ ہندو ہی ہوتے. تو بس یہ تو بائی چانس ہے. یو آر ناٹ ہیئر بائی چوائس، یو آر ہیئر بائی چانس. تو اس کے لیے جو ہے جنت ایسے نہیں ملے گی. جنت ایسے نہیں ملے گی کہ بس دودھ پینے والے مجنو، ایسے نہیں ہے. اور جنت محنت سے ملے گی. اور صرف نام رکھ لینے سے کیا ہوتا ہے؟ نام رکھ لینے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو 2 نام بہت پسند ہیں، ایک عبداللہ، دوسرا عبد الرحمن. اور اس امت کے کیا، اس انسانیت کے 2 سب سے ذلیل اور بدبخت شخص جو ہیں وہ انہی 2 نام کے ہیں. عبداللہ کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول. یہ ریاض المنافق تھا، رئیس المنافق تھا. یہ ہیڈ آف منافق تھا مدینہ شریف کا. اور کہاں گیا؟ جہنم گیا. اور اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ شفقت فرمانے والے تھے کہ اس کو اپنا لوہاب دہن اس کے منہ میں ڈالا اور جو ہے اس کو اپنی جو ہے کرتا دیا. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ کسی بھی منافق، کسی بھی کافر کے جنازے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جائیں گے. تو اس کا کیا نام تھا؟ عبداللہ. دوسرا عبد الرحمن ابن الملجم. عبد الرحمن ابن الملجم کون تھا؟ جس نے مولا علی کو شہید کیا. خوارج تھا وہ. اور اس نے کیا کرا؟ مولا علی کو تلوار سے قتل شہید کیا اور یہاں تک کہ آپ کا بھیجا دکھنے لگا. تو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت، اس انسانیت کے سب سے 2 بدبخت شخص وہ ہیں. پہلا شخص وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو، اللہ کی اونٹنی تھی، اس کو قتل کیا تھا، اس کے کونچے کاٹ دیے تھے. دوسرا بدبخت کون ہوگا؟ جو وہ میری امت میں ہوگا، جو علی جو تیری داڑھی کو خون سے رنگ دے گا. اس کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمن تھا. تو نام بھلے ہی اللہ تعالیٰ کو نام وہ اچھے لگتے ہیں، عبداللہ اچھے لگتے ہیں، عبد الرحمن اچھے لگتے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں، لیکن آخر میں بات کیا آ جاتی ہے؟ آخر میں بات یہ آ جاتی ہے کہ ہم جنت میں تبھی جائیں گے، اپنے نام کی وجہ سے نہیں جائیں گے. ہم جنت میں جائیں گے اپنے اعمال کی وجہ سے اور اللہ کی رحمت سے. تو جو انسان اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے 7 کنڈیشن ہے. پہلی یہ ہے the knowledge of what the شہادہ means. مطلب کہ جو آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ بولا ہے، یہ اس کا مطلب کیا ہے. دوسرا سرٹینٹی، کہ جو میں بول رہا ہوں ہوش و حواس میں بول رہا ہوں، پورے دل سے بول رہا ہوں. تیسرا ٹو بلیو ان اٹ انورڈلی اینڈ ٹو ڈکلیئر اٹ آؤٹورڈلی، کہ اس پر ایمان لانا، اس کو دل سے سچا ماننا اور اس کو اپنی زبان سے کہنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصدیق بالقلب و امر الجوارح. اس میں 3 چیزیں ہیں کہ آپ کو ایمان لانا ہے، اپنے دل سے ماننا ہے، اپنے زبان سے کہنا ہے، اور پھر اس پر جو ہے چلنا ہے. اور چوتھا کیا ہے؟ کمپلیٹ سبمیشن ٹو قرآن اینڈ سنہ. مطلب اللہ کو ماننا بھی ہے اور اللہ کی ماننا بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا بھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا بھی ہے. صرف جملے بازی اور جو ہے نعرے بازی سے نہیں چلے گا کام. اس کے بعد کیا ہے؟ ٹو کنڈیم آل سارٹس آف فالسہڈ، کہ جو غلط چیز ہے اس کو غلط بولنا ہے. اینڈ ٹو بی ڈیووٹیڈ ٹو اللہ الون ان ورشپ،
کہ صرف اللہ سے ہی دعا مانگنا ہے. آپ ساری نمازیں پڑھ لیجئے، آپ تہجد پڑھ لیجئے، سب چیز کر لیجئے، آپ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ڈیفینیشن نہیں معلوم، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا مستقبل بنے گا جہنم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا، حضرت علی سے دعا کرنا، حضرت حسن، حضرت حسین، بی بی فاطمہ سے دعا کرنا، اور جو غوث پاک ہیں، ویسے تو غوث پاک کہنا نہیں چاہیے، غوث تو اللہ ہے، لیکن جو عرف عام میں جس کو غوث پاک کہتے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو اس کو ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ جو ان سے دعا کرے گا. یا پھر کچھ لوگ سے ایسے ہیں جو محلے کے میں جو قبریں بنی ہوتی ہیں وہاں بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو جو بہت سے ایسے مقام پہ فکر ہیں جنہوں نے یدعو مطلب دعا جو ہے، دعا کا جو وہ ٹرانسلیشن کیا ہے، اس کو دعا کو ٹرانسلیٹ کر دیا عبادت، جبکہ یدعو جو ہے وہ مطلب تم دعا کرو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم دعا کرو. اور اس کو کیونکہ یہ لوگ تو دعا کرتے نہیں ہیں اللہ سے، اللہ کے علاوہ یہ سب سے دعا کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا عبادت میں. اب کوئی اللہ کے علاوہ تو کوئی کسی کی عبادت نہیں کرتا ہے، کوئی مسلمان کسی کی عبادت نہیں کرتا، لیکن ہاں دعا میں شرک کرتے ہیں. میجورٹی جو ہے وہ دعا میں شرک کرتے ہیں، سارے بریلوی شرک کرتے ہیں دعا میں، اور یہودی اور شیعہ شرک کرتے ہیں دعا میں، اور آپ کے پھر دیوبندی بہت سے ہیں وہ بھی شرک میں دعا میں شرک کرتے ہیں. اور ساتواں ٹو لو اینڈ ہیٹ فار اللہ سیک، کہ آپ کسی سے ملیں. یہ صحیح حدیث بھی ہے کہ جب آپ کسی سے ملیں تو اس لیے ملیں کیونکہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، تو آپ بھی اس سے محبت کریں. تو یہ ہے ایمان کی حلاوت، ایمان کی سویٹنس آف دا ایمان. اور یہ نہیں ہے کہ نام محمد رکھ لیا اور جنت پکی ہو گئی، آپ کی بھی اور آپ کے والد کی بھی اور آپ کی والدہ کی بھی. تو بالکل نام آپ کا جو بھی رکھیے، بالکل رکھیے، محمد نام رکھیے، لیکن آپ یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ اس نام کی نسبت سے آپ جنت چلے جائیں گے. نہیں، آپ کی شفاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں کریں گے کہ آپ کا نام محمد ہے، جو کہ یہاں پہ میں تو بریلی کا ہوں، تو بریلی میں یہ عقیدہ ہے کہ جس کا نام محمد ہوگا اس کی شفاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. بالکل ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی شفاعت کریں گے جس کی شفاعت کا حق، جس کی شفاعت کا حکم اللہ تعالیٰ دے گا. شفاعت جو ہے بالاذن ہوگی. اللہ جس کے بارے میں کہے گا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی شفاعت کیجئے، یا پھر اور بھی انبیاء ہیں اور ملائکہ ہیں اور جو بزرگان دین ہوں گے اور جو اللہ کے ولی ہوں گے، نیک ولی الشیطان نہیں، ولی اللہ، جو ولی اللہ ہوں گے وہ لوگوں کی شفاعت کریں گے. لیکن شفاعت ایسے نہیں ہوگی کہ دھونس سے کہ صاحب میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے سارے مرید جو ہے وہ جنت میں نہیں چلے جائیں گے. ارے وہاں تو جن پہ آپ کا یہ گمان ہے، جن پہ آپ کا یہ تقاضا ہے، ان کی تو خود حالت خراب ہوگی. جب پیغمبر جو ہیں وہ انبیاء جو ہیں اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول جب نفسا نفسی میں ہوں گے، جب موسیٰ علیہ السلام نفسا نفسی میں ہوں گے، آدم علیہ السلام نفسا نفسی میں ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے. وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا شروع کر دیں گے اللہ تعالیٰ سے، نعوذ باللہ. تو ان کی آپ کی بزرگوں کی کیا ویلیو ہے؟ سارے کے سارے زپ لگی ہوئی ہوگی، کوئی بول نہیں سکتا وہاں پہ. تو جو ہے آپ کا اعمال ہے، آپ کے جو اعمال ہیں، اعمال آپ کے صحیح ہوں گے تبھی آپ کو اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی اس میں. اللہ جو ہے، اللہ لوگوں کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ اللہ بہت رحمت والا ہے، بالکل ہے، لیکن ان کے لیے ہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں. لیکن جو صرف اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی مانتے نہیں ہیں، تو وہ ان کا تو حال اللہ ہی جانے کہ کیا ہونے والا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا
نستغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.